الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس دوسری قوم کا ذکر کیا ہے وہ قوم عاد ہے. اور عاد عربی زبان میں کسی قدیم چیز کو کہتے ہیں اور عادیات کا مطلب آثار قدیمہ اور عادیات کا مطلب وہ چیزیں جو کسی پرانی تہذیب یا پرانی چیز کی یاد دلاتی ہوں. اور اللہ تعالی نے قوم عاد کے سلسلے میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. چنانچہ انہوں نے قوم عاد سے یہ بات کہی کہ وقد خلت النذر، اور مجھ سے پہلے بھی متعدد انبیاء علیہ السلام گزر چکے. اور نذر کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بنیادی طور پر عربی میں ڈرانے کے معنی میں، اور اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام برے انجام سے ڈراتے ہیں. اس لیے قرآن بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام اور کوئی بھی جملہ اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس چیز کے انجام کو سوچ لیں. اور جن لوگوں کی عقل و دانش ان کی رہنمائی کرتی ہے اور جو چیزیں انسان کی عقل کو تباہ کر دیتی ہیں انسان ان کے تابع نہیں ہوتا، تو کبھی بھی وہ صحیح راہ سے نہیں ہٹتا. حضرت ہود علیہ السلام نے بہت عمدہ بات ان سے کہی اور انہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اللہ تعالی نے اس لیے بھیجا ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے میرے پیشرو تمہیں کہتے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، میں بھی اسی طرح آیا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جس قوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں قوم عاد، ہم نے اسے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، حالانکہ وہ لوگ سنتے تھے اور دیکھتے تھے اور جانتے تھے. اب کوئی آدمی سنتا ہو، دیکھتا ہو، عقل اور شعور سے کام لیتا ہو، اس کے باوجود وہ تباہ کر دیا جائے تو قرآن اسی سلسلے میں آگے چل کر کہتا ہے
کہ ان لوگوں کی اصل مصیبت یہ تھی کہ یجحدون اپنی رائے پر اڑ جاتے تھے، اصرار کرتے تھے، عقل کی راہ نہیں دیکھتے تھے۔ ایک ہے آدمی کا صحیح چیز پر اصرار کرنا، اس کے پس کچھ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی توحید پر اصرار کرتے رہے، اس اصرار کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کی رویت ہے، اس کا کہنا ہے اور دلیل سے کہنا ہے۔ نبی بتاتا ہے کہ یہ راہ جو اختیار کی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط، اور یا پھر رائے کے اصرار تجربہ ہے انسانوں کا، اور انسانی تجربات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تجربہ ہے، ایک آدمی کروڑوں روپے لے کے آتا ہے اور فیصل آباد کی زمینوں میں وہ چاہے کہ کسی ایسی زمین میں جہاں کلر ہے اچھی بہترین فصل اگا دے تو وہ پیسے کو ضائع کر دے گا۔ ایک عقل مند آدمی بلکہ تجربہ کار آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ زمین مناسب نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ آدمی اس سے اچھا ہے کمتر ہے، دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، ایک کے پاس تجربہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ زمین اچھی نہیں ہے، آپ اپنے اس پیسے کو کہیں اور لگائیے۔ اس لیے انسانوں کا تجربہ وہ خود سے کچھ سوچتا ہے اور وہ اپنے تجربے سے بات کرتا ہے۔ اب ایک اور آدمی اٹھ کھڑا ہو اور وہ معاذ اللہ کتاب کو بھی رد کر دے، سنت کو بھی رد کر دے، نبی کی بات بھی نہ مانے، انسان جو تجربے کی بنیاد پر اس سے بات کہتے ہیں اس کو بھی نہ مانے، تو پھر اس کی دوائی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے عقل اور نقل سب کو ختم کر دیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو جگہ چنی تھی لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ جگہ خدا کی وحی سے ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ یہ زمین ٹھوس ہے، پختہ ہے، یہاں پر جنگ کے لڑائی ہو سکتی، اور یہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بارش اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آگے چلے جائیں، ان زمینوں کا تجربہ مجھے ہے، یہاں کیچڑ بن جائے گا اور ہم ٹھہر نہیں سکیں گے، سلپ ہو جائیں گے اور لڑ نہیں سکیں گے، ریت بارش کو جما دے گی، ریت کو بارش جما دے گی، آگے لڑ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ نے فرمایا ان میں عقل تھی، شعور تھا، دیکھتے تھے، سنتے تھے، اس کے باوجود خدا کا عذاب ان پہ آیا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جوہر، بغیر دلیل کے اپنی بات پر اڑ جانا، جب یہ مزاج فرد کا بن جائے کہ وہ دلیل کا جواب گالی سے دے، اور جب یہ مزاج فرد کا بن جائے کہ وہ لوگوں کو تقسیم خاندان کو کرے اور اپنے کبر اور اپنی ضد کی بنا پر محض اڑ جائے، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور دلیل کا جواب تھپڑ اور لاٹھی سے ملے، اس فرد کی اور قوم کا مزاج ایسے ہو جائے تو قوم کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک۔ اللہ کے قوانین ہیں اور خدا کے قوانین کو کوئی بھی چیلنج کر کے جی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قوم یا فرد دنیا میں باقی رہے۔
اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ. ہر چیز اللہ کے تابع ہے. جانور کو قابو کرنے کے لیے آدمی اس کے سینگ پکڑ لیتا ہے تاکہ یہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اسی طرح لڑائی میں کسی کے ہاتھ آ جائیں باز سر کے آگے سے تو پکڑ کے اسے گرا لیتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ما من دابۃ، اور کوئی جاندار اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اور اس کے بال میرے رب کے ہاتھ میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صراط مستقیم پہ ہے، صحیح راہ پہ. ہم جو نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو در حقیقت ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے رب صراط مستقیم جس پہ تو خود ہے اللہ وہ راہ دے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صحیح راہ ہے، یعنی اس کے قوانین بالکل درست ہیں. اگر کوئی آدمی خدا کے قوانین کی مخالفت کرے گا نہیں جی سکتا، نہیں رہ سکتا. کبھی بھی اللہ کی فطرت سے نہ ٹکرائے، کبھی بھی اللہ کی عادت سے نہ ٹکرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے آغاز میں آتا ہے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا دلجۃ من اللیل، تھوڑا سا رات کا حصہ آخری پہر اس میں اللہ کو یاد کر لیا کرو. وَدُلْجَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور دن کا آخری حصہ عصر سے مغرب گویا اس میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرو. اور آپ نے فرمایا چلتے رہو. اور بنی یشاد الدین ھذا، اور خدا کی فطرت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا الا غلبہ، جو بھی خدا کی فطرت سے ٹکرائے گا اللہ اپنی فطرت کو غالب کرے گا، اس کو فنا کر دے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدمی دن اور رات میں 2-4 گھنٹے سوئے اور شدید محنت کرے اور یہ صحت اس سے اپنا انتقام نہ دے. اللہ کی فطرت یہی ہے، اللہ کی عادت یہی ہے. وہ کہتے ہیں سو 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی نیند ہے پوری کرو. اس میں اگر کمی آئے گی تو جوانی تو گزر جائے گی، اور جب عمر بڑھے گی 50-60 کی ہوگی پھر گھٹنے لے بیٹھتے ہیں کہ یہ مرض آ جاتا ہے، یہ مرض آ جاتا ہے، اس لیے کہ فطرت سے ٹکر لے رہا. اللہ کی فطرت ایسی ہے ہی. صحابہ رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں 3 آدمی تھے جنہوں نے فطرت سے ٹکر لینے کی بات کی. ایک نے کہا میں پوری رات نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار یہ باتیں نہ کرو. اور آپ نے کہا دیکھو میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہیں، خبردار اس راہ پہ نہ چلنا، اور اگر تم چلو گے تو تم میرے طریقے کو چھوڑ دو. اللہ کی فطرت، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی فطرت یہ ہے. ایک اور مثال اس کی دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین پر اس چیز کو باقی رکھیں گے جو ہماری مخلوق کو نفع دے. سیدھی سی بات. اما ما ينفع الناس، ہر وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچائے گی ہم کچھ ہم سے برقرار رکھیں گے. اما الرزق، اور ہاں جو جھاڑ جھنکار، جو جھاگ پیدا ہو جاتا ہے پانی پہ سیلاب میں، اللہ نے فرمایا ہم اس جھاگ کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں، خشک ہو جاتا ہے وہ جھاگ بھی اور وہ تنکے بھی جو جھاڑ جھنکار میں آ جاتے. فرد کا بھی یہی حال ہے، قوم کا بھی یہی حال ہے. جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں خدا انہیں بقا رکھتا ہے، خدا باقی رکھتا ہے. قوم بالکل جب نفع نہ پہنچائے اور سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک اور ایک پینسل سے لے کے اور بحری جہاز تک
کوئی چیز ایسی جس میں اس کا حصہ ہو نہ ہو تو پھر اس قوم کو خدا باقی کیوں رکھے بھائی؟ بقا کی کوئی صورت کہ نہ صحیح دنیا خدا کے دین میں ہی کچھ کام کیا ہوتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہوتا، دعوت دی ہوتی، لوگوں کو کفر سے نکالا ہوتا، تو سب سے بڑا نفع تھا دنیا کے مقابلے میں ایک آدمی مر گیا بھوک سے لیکن اس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے، نہ اللہ کے دین کی طرف کافروں کو بلائے، نہ خدا کے دین کی طرف دعوت دے، نہ لوگوں کی فکر کرے، نہ دنیاوی طور پہ کسی نفع کا کام کرے، تو ایسے شخص اور ایسی قوم کو اللہ رکھے کیوں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات تو یہ کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی اس کائنات میں چیز ایسی نہیں جس میں زندگی کا وجود ہو اور اس کی پیشانی کے بال میرے رب کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے تھے یا کوئی جانور خریدتے تھے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار یہ پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، اللہ اس چیز کی خیر مجھے نصیب فرما اور اللہ اس کے شر سے مجھے بچا۔ اور دوسری بات تھی، انہوں نے کہا لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ جو اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں کوئی پیسہ تم سے وصول نہیں کرنا، کوئی مال نہیں دینا، میرا اجر میرے پروردگار کے ذمے۔ اور یہ اتنی مشکل بات ہے، اتنی مشکل بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ اچھوں کو ہضم نہیں ہوتی، الگ سے نہیں اترتی کہ کوئی آدمی اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر کے اللہ کا دین سمجھانے آ جائے۔ اس لیے کہ اگر قدر ہو دین کی اور قدر ہو خدا کے ساتھ تعلق کی تو پھر آدمی ایسی چیز میں نہیں الجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ، کہ اللہ کے نائب ہیں اس دنیا میں، خدا کے کام کرنے والے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے آ رہا ہے مجھے سمجھانے، اب بھی میں نہ اس کی سنوں تو مجھ جیسا نالائق کون ہوگا؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سرے سے اس مسئلے میں پڑے کہ لوگوں سے خدا کے دین پر، تبلیغ پر اجرت لیں اور پیسوں کا معاملہ کریں، اور جہاں پیسوں کا معاملہ آ گیا اللہ تعالیٰ نے زبان سے بھی اثر اٹھا لیا اور برکت بھی اٹھی۔ انہوں نے کہا تم سمجھو مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میرا رزق اور دنیا کا اسباب و سامان میرے پروردگار کے ذمے ہے، میں تو اس کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ سمجھ جاؤ یہ قوم عاد جو موجودہ عمان ہے، اس عمان سے لے کے یمن کے جو ویسٹ میں ساحل اس کے بنتے ہیں، اتنی بڑی قوم تھی اور اتنی طاقت تھی، اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھی۔ ارم ذات العماد، اور ارم کی سلطنت ذات العماد جس میں ستون ہی ستون تھے ان کے عمارتوں میں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ انہوں نے بنایا، فاستکبروا فی الارض، اور زمین میں اکڑ کر چلنے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، کون سی طاقت ہے جو اس وقت ہم سے زیادہ ہے؟ افلم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے هو اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے زیادہ۔ کبر تباہ کر دیتا، غرور تباہ کر دیتا، غلطی سے بھول کے بھی نیکی کی نسبت اپنے ساتھ نہ ملائے، بھول کے بھی یہ نہ کہے کہ میرا یہ کام، میں ایسا، اللہ کی توفیق سے، ہمیشہ کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اللہ نے یہ کام دے دیا۔ جہاں نسبت نیکیوں کی اپنے ساتھ جوڑی وہاں پر شیطان آ گیا اور وہ اگلا سبق اور پٹی یہ پڑھائے گا کہ تم جب نہیں ہوگے تو پھر یہ کام بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اس آدمی کو اس کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہے کہ تیرے جیسے 1000 بھی نہ ہو تو ہم اپنا کام کروا لیتے۔ کبھی اپنی طرف نسبت نہ کرے کہ میں ایسا، میں نے یہ کیا، ارے بھائی کچھ نہیں،
اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، اس نے مہربانی کی 50 20 30 سال کے لیے تمہیں ملازم رکھ لیا، تم سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے دین کا کام، تمہارے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ خدا کا احسان مانے کہ اس نے انتخاب کر لیا، کبھی نہ کہے میں ایسا اور میں، اور قوم نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبار عنید، ان کے سردار، ان کے رہنما انہیں ایسے ملے جو جبر کرتے تھے طاقت کے بل بوتے پر، اور عنید سخت ضدی تھے، ضد میں آ جاتے تھے، دلیل سے مانتے نہیں تھے، اور جبر کی طاقت، لوگوں پر جبر کرنا، لوگوں کی آزادیوں میں دخل دینا، لوگوں کی آزادیوں کو چھیننا، فکر انسان کی جو اس کی بلندی اور عروج ہے اس فکر پر پابندی لگانے کی کوشش کرنا، جو کوئی کرے گا اپنے پیغام کو تباہ کر دے۔ ایک آدمی کی فکر ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہم اس کی فکر کو تبدیل کرنے کی بات کریں، کوشش کریں، دلائل دیں، مطالعہ کریں، ہم اس کو یہ کہیں کہ تم سوچو ہی نہیں، اور ایسے سوچو گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دماغ سوچنے کا عمل نہیں چھوڑتا، دماغ کا ارتقاء رہتا ہی ہے، اس لیے نہ جبر سوچ پہ کیا جا سکتا ہے، نہ اعمال پہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اعمال کی ترغیب دی جا سکتی ہے، اور کہہ کے صحیح بات اللہ پر چھوڑ دے، اللہ چاہے گا تو اسے لے آئے گا، خدا نہ چاہے تو نہ صحیح۔ کردار انسان کا وہ بلاتا ہے اللہ کے دین کی طرف۔ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کاندھلا سے، ایک اور جگہ سے جا رہے تھے، کاندھلا شادی کی تقریب تھی اور خواتین گھر کی ساتھ تھی، راستے میں جنگل سے گزرے تو ڈاکہ پڑ گیا، اور ڈاکوؤں نے کہا، مفتی صاحب نیچے اترے اور انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ مختصر قصہ ہے کہ ان کا حضرت جو پیسے ویسے ہیں جو چیز ہے تم نکال دو مولوی صاحب۔ ان کا کہو گے تو کچھ نہیں، ہماری عورتوں کو کچھ نہیں، ہمیں پیسے لینے ہیں۔ گئے ساری عورتوں سے کہا زیور دے دو، زیورات لا کے دے، گھوڑا گاڑی پہ تھے، کچھ آگے چلے تو مفتی صاحب کی صاحبزادی تھی، اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ امی دیکھو سارا کچھ لے گیا، اللہ کا شکر ہے یہ گلے میں ایک زیور میرا رہ گیا۔ مفتی صاحب نے گاڑی رکوا دی اور کہا بیٹے میں نے وعدہ کیا تھا کہ سارا زیور لاؤ گے۔ وہ لی اتنی سی اور واپس چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو ڈاکوؤں نے سمجھا کہ اب یہ اپنا جتھا گروہ کوئی ساتھ لے آئے ہیں، انہوں نے بندوقیں نکالنی، تلواریں نکالنی، تو مفتی صاحب نے کہا میاں میں تم سے لڑنے نہیں آیا، صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ میرا وعدہ تھا پورا پرونا دینے کا، یہ ایک چیز میری بچی کے پاس رہ گئی تھی، یہ تمہاری چیز ہے میری نہیں، یہ رکھ لو اور میں چلتا ہوں۔ وہ حیران رہ گئے ڈاکو، اور ان کا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا مجھے مظفر کہتے ہیں۔ ان کا مفتی مظفر؟ ان کا ہاں یہی مفتی مظفر۔ رو پڑے، پاؤں پکڑ لیے اور کہا حضرت ہمارے ساتھ چلیں، جتنے ڈاکے ڈالے ہیں سامان جو ہمارے پاس محفوظ ہے وہ لوگوں کو دے دیں اور ہمیں توبہ کرا دیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے توبہ کرا دی، اور جو لڑکے تھے انہیں ساتھ لے آئے، مدرسے میں پڑھاتے رہے، کئی علماء اور حافظ بن گئے۔ ایک اس فعل سے، ایک اس دیانتداری سے وہ کام ہو گیا جو سینکڑوں مولوی ہم جیسے لوگ واز کرنے والے مل کے نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عمل تھا کہ وعدہ پورا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ اس قوم میں ضد آ گئی، کبر آ گیا، اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قحط پڑ گیا، اور قحط ایسا پڑا کہ 6-7 سال تک بارش نہیں ہوئی، اور 7 سال کے بعد بادل آئے، اور اللہ فرماتے ہیں اوتیتہم، اور ان کی وادیوں کی طرف بادل آنے لگے، اور قوم ساری ایک ایک عورت مرد اور بچہ سمٹ کے آ گیا، گھر چھوڑ کے آ گئے کہ بارش برسے گی آج، اور سب خوش تھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ان بادلوں میں کیا ہے. جب وہ ساری قوم جمع ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان بادلوں سے آگ برسنے لگی اور ایسی ہوا چلی ہے کہ 7 لیال و 8 ایام. اللہ کہتے ہیں 7 دن 8 ایام 8 دن اور 7 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی اور سوائے ان کے گھروں کے کوئی چیز باقی نہیں رہی. ما تذر من شیء نطق علیہ الا جعلته كالرمیم. وہ ایسی ہوا چلی منحوس کہ جس چیز سے گزر گئی اسے اس نے ناکارہ بنا دیا، قدیم بنا دیا. یہ قوموں کا حال ہوتا ہے جب وہ خدا کی نافرمانی پر تل جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ ایک دن آ جاتی. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال اور میرے کرتوتوں سے رب واقف نہیں ہے. یہ ساری فائلز بنتی جاتی ہیں اور 10-20 سال کے بعد جب پکڑ شروع ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کون سا گناہ، کون سا کرتوت. وہ جو 20 سال پہلے کسی کو تھپڑ مارا تھا نا جوانی کے زور پہ، اور جو 10 سال پہلے کسی کی فائل خراب کر دی تھی اپنے عہدے کے زور پہ، اور وہ جو غریبوں کا مال چھین لیا تھا، جو کسی کی زمین اور قرض کی ادائیگی میں تنگ کیا تھا کسی کو، یہ اس کی اب سزا مل رہی ہے. اب روتا ہے، اب روتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. یہ سزا وہ ہے جو اللہ کے بعد لوگوں کے حقوق ضائع کرے، آدمیوں کے حقوق. اور پاک رکھے اپنے آپ کو، اتنا پاک رکھے کہ اگلے لمحے میں اگر موت آ گئی تو کسی کو تردد ہی نہ کرنا پڑے. سب چیزیں لکھی لکھائی موجود ہیں، سب چیزیں، کوئی پرواہ ہی نہ ہو انسان کو. ایک لمحے میں اللہ کی طرف چل پڑے. وہ آگ برسی اور قوم تباہ ہو گئی. یہ قوم عاد تھی جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد تک کتنی قومیں گزری ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد تیسری قوم جو خدا نے آباد کی وہ قوم سمود تھی. اس کا تذکرہ آئندہ سے انشاءاللہ کریں.